بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ صدا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہر انسان کے دل سے جڑا ہوا ہے، رزق۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، پیسے آئے، سکون ہو اور مشکلیں دور ہو جائیں، لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں لیکن پیسہ ٹکتا نہیں، روزگار ہے لیکن برکت نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، رزق صرف محنت سے آتا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھیں گے رزق کا اصلی راز کیا ہے اور اسلام نے ہمیں کس طرح سکھایا ہے برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صحت، سکون، علم، اچھا فیملی انوائرمنٹ اور ایمان بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور زمین میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ میں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا نہیں۔ تو اسلام میں رزق کا کنسپٹ کتنا کماؤ سے زیادہ کیسے کماؤ پر بیسڈ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک عظیم فارمولا دیا ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتیں کھول دیتے۔ یعنی برکت صرف محنت سے نہیں، تقوی، اللہ کا ڈر اور اوبیڈینس سے آتی ہے۔ اکثر ہم پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن برکت چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حرام چیزوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے دھوکہ، جھوٹ، غلط ڈیلز اور انٹرسٹ اور بے ایمانی۔ یاد رکھیے، حرام پیسہ ظاہری طور پر زیادہ لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ برکت تو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح صبح رزق تلاش کرنے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے برکت لکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ انسانی لاجک کا مطابق جب ہم پیسہ نکالتے ہیں تو کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سسٹم میں جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو برکت بڑھتی ہے۔ اب آئیے پریکٹیکل سٹیپ دیکھتے ہیں جس سے ہم اپنے رزق میں برکت لا سکتے ہیں۔ اپنا نصیب پر راضی رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر کرنا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے میں راضی ہے وہ سب سے امیر ہے۔ صدقہ ایک اسپریچول انویسٹمنٹ ہے۔ آپ کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے ملٹیپل کرتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر کام شروع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہ میرے امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، تو دیر تک سونے سے برکت چلے جاتی ہے۔ قرآن میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یعنی استغفار سے رزق بڑھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سن لیجیے۔ ایک آدمی تھا جو ہر دن کے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا۔ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ پہلے اس کا بزنس چھوٹا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن کچھ سال بعد اس کا بزنس بڑھتا گیا۔ اس نے کہا، میں نے ہر ڈیل میں اللہ کا نام لیا اور کسی کا حق نہیں کھایا، برکت خود آئی۔
اس سے سبق ملتا ہے برکت کا تعلق ہانیسٹی، ایمان اور نیت سے ہے، پروفٹ پرسپیکٹیو سے نہیں۔ رزق کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے، فیملی خوش ہے اور آپ کے پاس حلال کمائی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے پاس برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر کرنا برکت کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ناشکری برکت کو مٹا دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں رزق صرف کمانے سے نہیں، ایمان اور اخلاق سے ملتا ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اس کے لیے اللہ زمین اور آسمان سے برکت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ یا اللہ مجھے حلال اور پاک رزق دے، نافع والا علم دے اور مقبول اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور کمنٹ میں لکھیے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرمائے۔